السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے صوفیہ ایمان کا ناول مہر النساء، ایپیسوڈ 3، باب نمبر 6. دوپہر 3 بجے کے اوقات. ایس ایچ او تیمور عالم، سینئر انسپیکٹر کا آفس. ایک سنجیدہ کرخت سے ماحول میں میز کے سربراہی نشست کے برابر کھڑے ایس ایچ او عالم. دونوں ہتھیلیاں میز پر ٹکی تھیں، نظریں سامنے موجود فائلز پر گڑی تھیں. چہرے پر ایک مسلسل سنجیدگی تھی. اس کی عادت تھی وہ فوکس بڑھانے کو کھڑا ہو جاتا تھا. کمرے کی بتیاں ضرورت سے مدھم معلوم ہوتی تھیں، پر اتنی کہ بصارت قائم رہے. 32 سالہ وجود پر ٹین جلد لیے، جو کہ ایک مسلسل مصروف زندگی اور روب کا ثبوت تھی. رگوں میں کچھ دوڑا تھا جو کہ بازو کی ابھرتی معدوم ہوتی نسوں میں صاف دیکھا تھا، پر چہرے پر تنا ہوا سکوت تھا. فضا میں خنکی تھی اور ایک اجلت سی. وہ دونوں مل کے ماحول میں ایک مسلسل کھچاؤ بنا رہے تھے جسے آنے والا کوئی بھی شخص فوراً محسوس کر سکتا تھا. ماتھے پر کنپٹیوں کے قریب نسیں تنی ہوئی تھیں. ہر وقت ایک سخت تنا ہوا وجود رکھنا اس کا معمول تھا، اس کی اجلت اور ذمہ داریوں کا تقاضا. تیمور نے اپنے بند کف کھولے اور کوہنیوں تک موڑے تھے. سامنے موجود کافی کا کپ اٹھانے لگا تو معلوم ہوا وہ خالی ہے. مصروف سے انداز میں کپ ایک طرف کیا اور میز پر موجود ایک بیل پر ہاتھ مارا. وہ اگلی کافی کا آرڈر تھا. سیدھے ہاتھ کی جانب موجود فائلز کھسکا کر اپنے سامنے کی. وہ اس کے اپروول اور اسائنمنٹ کے لیے آئے نئے کیسز تھے. ابھی سب سے اوپر والی فائل اٹھائی ہی تھی کہ نگاہ سامنے موجود اس فائل پر پڑی جو کہ ابھی کچھ دیر قبل کانسٹیبل صباحت اسے دے کر گئی تھی. مہر النساء میر، عمر 27 سال، آفس ورکر، لیونگ الون، سیلف ڈیپینڈنٹ وومن. تیمور نے اس کیس کو باقاعدہ کھولنے کا آرڈر دیا تھا. دنیا گول ہے، اسے ایک دفعہ کسی نے بتایا تھا. اس کی تنی نسوں کی ساخت نرم پڑی تھی. یہاں کھوئی ہوئی چیزیں مل جایا کرتی ہیں. شاید ان پر گزرے وقت کے کچھ آثار ہوں، شاید وہ کچھ بھولے بھٹکے سے معلوم ہوں، پر اگر وہ تم سے کوئی تعلق رکھتی تھی تو کسی دن کہیں یوں ہی واپس مل جائے گی. جونیئر کانسٹیبل کمرے میں داخل ہوا تھا جب تیمور نے فائل سے سر اٹھایا. سر، بھٹی کیس کے 2 نئے سسپیکٹ کی انٹیروگیشن کا وقت ہوا جاتا ہے. تبھی چپڑاسی تیمور کی کافی لے کر آ چکا تھا. تیمور نے فائل پہلے صفحے پر ہی واپس بند کر دی. کافی کا وہ ننھا سا کپ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان پکڑا اور میز کے پیچھے سے نکل آیا. ہاں چلو میں دیکھتا ہوں، مصروف سے انداز میں کہتا ناصر کے پیچھے نکل گیا. مہر النساء کیس کی فائل وہیں کھلی رہی جیسا کہ تیمور کی عادت تھی. مہر النساء میر نامی باب اس کی زندگی میں کبھی بند ہوا ہی نہیں تھا. میں نے خود مہر کو اکبر کے ساتھ بات چیت کرتے دیکھا ہے. ایک دفعہ تو وہ یہاں اسے لائبریری میں ٹیوشن دے رہی تھی اور ایک دفعہ وہاں دونوں باتیں کرتے ایک ساتھ لفٹ سے باہر آئے تھے، اور ان دونوں دفعہ میں وہ بالکل سیٹ تھی، ہنس پھول رہی تھی. تو پھر بھلا ایک دم سے اکبر اس کا اسٹاکر کیسے ہو گیا؟ مجھے تو لگتا ہے مہر نے اس کے ساتھ غلط کیا ہے. تیمور یونیورسٹی لائبریری میں موجود تھا. ضرورت کی تمام کتابیں اور نوٹس نکال کر وہ اب انہیں ری چیک کر رہا تھا جب ساتھ والی میز پر موجود لڑکیوں کی گوسپ اس کے کانوں میں پڑی تھی. وہ ذرا مزید آگے کو کھسکا تاکہ سارا ماجرا ٹھیک سے سن سکے. پتا ہے، میں نے اکبر کی طرف کی کہانی بھی سنی تھی. اس نے خود کہا ہے کہ وہ مہر کا بہت اچھا دوست ہے اور مہر اس پر الزام لگا رہی ہے. تیمور نے سنتے ہوئے نہایت دلچسپی سے ہونٹ مصنوعی حیرت میں گول کیے تھے. ایڑیوں کے بل گھوما مڑا تاکہ ان لڑکیوں کی شکل دیکھ سکے، پر اس سے پہلے کہ وہ لڑکیوں کی شکل دیکھتا نگاہ ان سے پیچھے موجود وجود پر جا ٹکی. وہ مہر تھی. ان لڑکیوں کی پچھلی میز پر کتاب کھولے بیٹھی تھی. چہرہ ایک طرف کو گرائے ہتھیلی پر گال جما رکھا تھا، دوسرا ہاتھ میز پر دھرا تھا جس کے انگوٹھے کی جلد وہ مسلسل شہادت کی انگلی سے کھرونچ رہی تھی. شک. تیمور کو 100% یقین تھا کہ وہ ان لڑکیوں کی گوسپ سن رہی ہے.
تیمور نے اپنی کتابیں اٹھائیں اور عین لے جا کر مہر کی میز پر پٹخیں۔ شور پر آگے بیٹھی لڑکیوں نے ڈر کر پیچھے دیکھا تھا۔ مہر کو دیکھ کر ٹھٹکیں، اپنی آواز فوراً مدھم کی اور پھر کچھ سرگوشی کرتی وہاں سے اٹھ گئیں۔ اپنی اس حرکت پر تیمور کے منہ میں جو بہانہ آیا بنایا اور وہاں سے کھسک لیا۔ دوسری نظر بھی مہر کی ہکا بکا شکل پر نہیں ڈالی تھی۔ باہر آ کر سیدھا ادیب سے ٹکرایا۔ ادیب جو کہ لائبریری جانے کو ابھی ابھی اس فلور پر لفٹ سے باہر نکلا تھا۔ تیمور نے اسے واپس اندر کھینچا اور لفٹ کے بٹن دبا دیے۔ ادیب خاموشی سے اس کی جانب دیکھے گیا، پھر منہ کھولا۔ تیمور نے فوراً اس کا منہ بند کیا، جیسے کسی پرندے کی طرح چونچ دبا کر بند کی جاتی ہے۔ ابھی کچھ مت پوچھنا، ہم ذرا کام سے جا رہے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح تیمور پھر کوئی نئی شرط آ رہا تھا۔ نتیجے میں ایونٹ سوسائٹی کے آفس کا پاس تیمور نے باقیوں کو دینا تھا۔ یار میرے بیگ میں ہے اور میرا بیگ نیچے کیفیٹیریا میں ہے، جب جاؤں گا تو لا کر دے دوں گا۔ تمہارا بیگ بھی اپنا ذاتی میدہ رکھتا ہے ہاں؟ بہانے مت کرو، ابھی جاؤ اور لے کر آؤ، ہمیں گیم کا ٹورنامنٹ لگانا ہے۔ تیمور ان سے جان بچاتا نیچے آیا تھا جب کیفیٹیریا میں اس کی نگاہ کونے کی میز پر بیٹھی مہر پر پڑی۔ آخر یہ لڑکی ہمیشہ کونے خدروں میں اکیلی کیوں پائی جاتی ہے؟ پہلی سوچ جو مہر کو دیکھتے اس کے دماغ میں امڑی تھی۔ لائبریری والا جرمانہ یاد آیا۔ تن تناتا مہر کے سر پر پہنچا۔ تھینکس ٹو سم ون، مجھے آج کے لنچ کی رقم سے ایک عدد بھاری بھرکم جرمانہ بھرنا پڑا۔ بول کر دھپ اپنا بیگ مہر کے سامنے ایک کرسی پر رکھا اور دوسری کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ مہر نے کسی فرصت سے چہرہ اٹھایا تھا۔ اسی فرصت سے اٹھی پلکوں تلے سوالیہ نگاہیں لیے تیمور کی جانب دیکھا۔ تیمور نے ان سوالیہ آنکھوں کا سیاہ رنگ دیکھا تھا، بھرا سیاہ رنگ، ایک طلسم بندھا۔ ایکسکیوز می مسٹر تیمور عالم، لیکن آپ کو خود عقل ہونی چاہیے کہ کسی اجنبی کو اپنے سامان کی ذمہ داری نہ دیں۔ آئی ہوپ آپ کو آپ کا سبق مل گیا ہوگا، کہہ کر وہ واپس چہرہ جھکا گئی۔ وہ سیاہ بھری آنکھیں پلکوں تلے غائب ہوئیں تو تیمور جاگا، طلسم ٹوٹا۔ کیا وہ ابھی کسی بات پہ غصہ تھا؟ یاد نہیں۔ دماغ نے جلدی جلدی ایک نئی اسکیم بنی۔ کیا تم اس مہینے کا صدقہ نکال چکی ہو؟ وہ بس اس کی پلکیں دوبارہ اٹھوانا چاہتا تھا۔ مہر نے چہرہ اٹھایا۔ مہر کچھ دیر اس کی جانب دیکھتی رہی، پھر اپنا لنچ کارڈ نکال کر اس کی جانب بڑھایا، اور وہ واقعی اس کے کارڈ پر لنچ لے بھی آیا۔ ابھی واپس بیٹھا ہی تھا کہ کسی منحوس طوفان کی آمد دور ہی سے بھانپ گیا۔ وہی لوگ اس کا پیچھا کرتے آن پہنچے تھے۔ تیمور نے مہر کے کارڈ کے ساتھ آفس کا پاس بھی اس کی جانب کھسکا دیا۔ یہ کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ کونسل آفس کا پاس، تیمور نے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے کچھ عرصہ اس کے کھوئے ہوئے کا بہانہ کرنا ہے، سو تم تب تک اسے رکھ لو، کسی کو بتانا مت۔ وہ لوگ سر پر پہنچ چکے تھے، سو وہ بس مسکینیت بھری آنکھ سے ہی اشارہ کر پایا، اور پھر مہر کے اگلے عمل پر وہ خود بے یقین سا رہ گیا۔ مہر نے واقعی کسی خفیہ اتحاد کی طرح کارڈ اٹھا لیا تھا اور وہاں سے چلی گئی۔ اب بے کمینے، ہمیں پتا تھا تو یہاں اپنی ہی رنگ رلیوں میں مصروف ہے، آفس کا پاس دینا تھا نا تجھے۔ اس گروپ کی اکلوتی لڑکی نے وہاں سے اٹھ کر جاتی مہر کو دیکھا تھا، اور پھر چہرہ موڑے وہ مہر کو جاتا دیکھتی رہی حتیٰ کہ وہ نظروں سے غائب ہو گئی۔ پھر واپس تیمور کی جانب دیکھا جس کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ اس کی حساسیات میں کچھ ٹھٹکا تھا۔ تفتیشی دورہ نپٹانے کے بعد تیمور اپنی آج کی ڈیوٹی یہیں ختم کر کے باہر آیا تھا۔ یہاں سے اسے سینیٹر شہادت کی پوتی کی سالگرہ پر جانا تھا۔ ناصر تیمور کا دعوت نامہ لے کر ابھی آفس میں داخل ہوا تھا۔ تیمور کا عجلت میں تبدیل کیا گیا لباس ابھی ملگجا سا تھا۔ شرٹ کے بٹن ابھی تک کھلے تھے اور گلے میں لٹکتی ٹائی باندھے جانے کی منتظر، جسے تیمور نے کسی مفلر کی طرح گردن پر بل مار کر پیچھے کی جانب پھینک رکھا تھا۔ ناصر کو دیکھ کر تیمور کی آنکھیں چمکیں۔ ناصر، تمہیں بٹن ٹانکنا آتا ہے؟ ناصر گڑبڑایا۔ جی آتا تو ہے، پر جی میں نے کبھی کسی کا بٹن نہیں ٹانکا۔ تیمور نے اپنا بازو اس کے سامنے کیا جہاں ایک کف کا بٹن لٹک رہا تھا، دوسرے ہاتھ میں پکڑے فون پر مصروف سا کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، جب شادی ہوگی تو اپنی بیوی کے ٹانک لینا، تب تک میرے کپڑوں پر مشق کر لو۔
ناصر کہیں سے دھاگا سوئی ڈھونڈ لایا اور کسی مسکین شکل کے ساتھ تیمور کا بٹن ٹانکنا شروع کیا۔ تیمور نے فون بند کر کے میز پر دھرا۔ ناصر کی شکل دیکھ کر ہنسا۔ ایسے دکھتے ہیں دو کنوارے، اور پھر اپنی ہی بات پر ہنستا چلا گیا۔ کچھ دیر میں وہ سینیٹر کے گھر موجود تھا، جہاں لان میں سینیٹر کی پہلی نواسی کی سالگرہ کی تقریب رکھی گئی تھی۔ وہاں اور بھی کئی عہدیدار اور اتھارٹی آفیسرز موجود تھے۔ تیمور اپنی تسلیمات ادا کر کے ایک طرف کچھ جونیئر آفیسرز کے ساتھ موجود تھا جب سینیٹر صاحب نے خود اسے ہجوم میں آن پکڑا۔ تیمور انہیں دیکھ کر مسکرایا۔ ارے بھائی ایس ایچ او صاحب، تو جب سے پوسٹنگ ہوئی ہے عید کا چاند ہو گئے ہیں۔ ایسی تو کوئی بات نہیں شہادت صاحب، آپ آج کہیں ہم آج آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تیمور نے ایک ہاتھ سینے پر رکھتے ایک بڑی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں سکوت تھا۔ تبھی ایک نوجوان دوشیزہ سینیٹر صاحب کے اشارے پر اسی جانب آئی تھی۔ وہ سینیٹر صاحب کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، شیزہ شہادت۔ اس کے وجود پر نہایت نفیس لباس اور چہرے پر ایک مسلسل مسکراہٹ تھی۔ اس کی نظروں میں ایک معصومیت تھی۔ شیزہ نے تیمور سے مصافحہ کیا۔ انداز سے ایک مانوسیت جھلکتی تھی۔ تیمور بھی جواباً اسی شناسائی سے مسکرایا تھا۔ تو شناسائی دو طرفہ تھی۔ ایک نرم مصافحے کے بعد ہاتھ جدا ہوئے۔ وہ جانے لگی تو سینیٹر صاحب نے اس کے کان میں ایک ادھوری سی سرگوشی کی، جس پر وہ مسکرا کر سر اس بات میں ہلاتی ایک جانب کو نکل گئی۔ سب لوگوں کی نظروں کے درمیان سے وہ کسی بے نیازی سے گزری تھی۔ تقریب اختتام کی جانب گامزن تھی جب تیمور ایک فون کال موصول کرتا لوگوں سے ذرا دور آیا۔ کال مکمل کر کے واپس ہجوم میں آ ملنے کے بجائے دور وہیں ایک جانب موجود صوفوں میں ایک صوفے پر براجمان ہو گیا۔ صوفے کے بازو پر کوہنی ٹکائے دوسرے ہاتھ سے فون اسکرول کرتا، اس کی توجہ اطراف سے ذرا ہٹی تھی۔ قریب کچھ فاصلے پر ایک آدھ خواتین دور گوسپ میں مصروف تھیں۔ عصر کا وقت سرکنے لگا اور دن اب اپنی مصروفیات سمیٹ رہا تھا۔ تیمور نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی۔ تب وہ نفیس لباس زیب تن کیے وجود غیر محسوس انداز میں کسی نزاکت سے تیمور کے برابر میں آن بیٹھا تھا۔ نازک کمر سیدھی اور اٹھی تھوڑی کے ساتھ سامنے دیکھتے، چہرے پر ایک وقار تھا جو کہ شہزادیوں کے ہوا کرتا ہے، پر اب اس کی مسکراہٹ مدھم تھی۔ شیزہ شہادت، جب آپ ہار جاتے ہیں لیکن پھر بھی دل ابھی مکمل دستبردار نہیں ہو پاتا۔ تیمور نے بھی اب چہرہ اٹھایا اور فون بند کر کے دونوں کے درمیان صوفے پر موجود خلا میں دھرا۔ اب کہ وہ دونوں ہی دور سامنے اپنی نواسی اٹھائے اس کے ساتھ اٹکیلیاں کرتے سینیٹر صاحب کو دیکھ رہے تھے۔ آپ ڈیڈ کو صاف الفاظ میں منع کر دیں گے؟ اس کی الفاظ بھی اتنی شائستہ تھی۔ جب وہ مجھ سے ڈائریکٹ بات کریں گے تو میں نہایت احترام سے انکار کر دوں گا۔ بولتے ہوئے تیمور نے ٹانگ پر ٹانگ رکھی اور دونوں ہاتھ گھٹنوں کے آگے باندھ لیے۔ تیمور کا کلون بہت فرصت سے اس کے اطراف میں بیٹھ رہا تھا۔ آپ مجھے ایک چانس دے سکتے تھے ایس ایچ او صاحب، آئی سویر میں اتنا برا آپشن نہیں تھی۔ تیمور نے جوتے کی نوک ذرا جھلائی تھی۔ کسی کی ایکسیپٹنس یا ریجیکشن آپ کی قیمت کا فیصلہ نہیں کرتی۔ میں جانتی ہوں آپ بہت بہترین آپشن ہیں مس شیزہ، لیکن میرے لیے نہیں۔ پر میں نے پوری کوشش کی تھی آپ کا دل نرم کرنے کی، آپ کو اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی۔ میں نے ان 3 سالوں میں اپنی مکمل کوشش کی ہے۔ آخر ایک انسان کا دل کس قدر مضبوط ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہل کر ہی نہیں دے رہا۔ تیمور نے ایک گہرا سانس خارج کیا۔ بازو اب اپنے سینے پر باندھ لیے۔ شام کی اترتی دھوپ آس پاس موجود کسی شیشے سے ٹکراتی عین تیمور کی آنکھ میں پڑی تھی۔ اس کی بھوری آنکھ میں کچھ جھلملایا تھا، پر ان بھوری آنکھوں کو وہ چمک گراں گزری۔ تیمور نے اپنا پہلو ذرا بدلا، روشنی کی کرن غائب ہو گئی۔ کوئی آپ سے محبت کرے گا یا نہیں؟ وہ ٹھہر ٹھہر کر بولا تھا۔ کتنی کرے گا یا کیوں کر ہی کرے گا، یہ سب آپ کے بس میں نہیں، اور نہ ہی آپ اس سب کے بارے میں سوچ کر کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہاں، البتہ آپ کا اپنا ذہنی سکون اور سیلف اسٹیم ضرور متاثر ہوگی۔ جو امر کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کس سے کب اور کتنی محبت کرنی ہے۔
جو محبت کی جاتی وہ نکھارتی ہے۔ محبت کرنے کا عمل ہے، کروانے کا نہیں۔ اب کے ساتھ بیٹھی دوشیزہ نے ایک آہ بھری۔ شہزادیوں پر آہیں کچھ خاص نہیں جچتی۔ آپ قصور کا کچھ حصہ تو رکھیں، آخر محبت میں مبتلا آپ نے کیا تھا۔ ہاں، میں اپنے وجود کی ایگزسٹنس کا مجرم ہوں، اس کا اختیار میرے ہاتھ میں نہیں، پر میں اس ایگزسٹنس کے حقوق کسی کو بہت پہلے تھما چکا ہوں۔ وہ ہنسی تھی۔ اوہ، تو ایسے خوش نصیب لوگ بھی وجود رکھتے ہیں؟ وہ جواباً مسکرایا تھا۔ آنکھیں سکیڑی تھیں کیونکہ روشنی کی کرن پھر گھوم پھر کر اس کی آنکھوں میں لگ رہی تھی۔ مس شزا، آپ نے پینالوپے کے بارے میں سن رکھا ہے؟ ایک نازک گہری آہ کے ساتھ سانس خارج کیا گیا، آہستگی سے۔ نفی میں سر ہلا۔ یہ شخص ہمیشہ کی طرح پھر کوئی قصہ بنے گا، پھر کوئی نتیجہ نکالے گا، اور پھر شزا کو اسے پسند کرنے کی ایک نئی وجہ تھما دے گا۔ پینالوپی ایک یونانی شہزادی تھی جس نے اپنے شوہر کو کسی جنگ میں کھو دیا تھا۔ پینالوپی ایک خوبصورت مگر مغرور شہزادی مانی جاتی تھی جو کہ اپنے لیے آنے والا ہر رشتہ ٹھکرا دیتی تھی، اب چاہے وہ بادشاہوں کا ہو ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے اپنا ایک محل بنا رکھا تھا اور اس میں بیٹھ کر دن بھر وہ بنائی کرتی رہتی، لوگوں کی اپنے بارے میں چغلیاں اور افواہیں سنتی اور بس مصروف رہتی۔ لیکن کوئی نہیں سمجھ سکا کہ پینالوپی بے وقوف نہیں ہے، پینالوپی منتظر ہے۔ آپ صرف باتیں کرنا جانتے ہیں مسٹر تیمور، آپ بس لفظوں ہی کی بنائی کے ماہر ہیں۔ مجھ سے متعلق جو تعریف آپ کو بھلی معلوم ہو آپ اپنے پاس رکھ لیں، ایک مدھم ہنسی تلے کہا گیا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھ گئی بنا کسی الوداع یا تسلیمات کے۔ دور جاتا اس کا وجود خاموش تھا، کندھے ذرا ڈھلکے ہوئے تھے جیسے کہ شہزادیوں کو بالکل زیب نہیں دیتے، پر تیمور کی نگاہ ابھی تک سینیٹر صاحب پر ہی ٹکی تھی۔ اس ایک شہزادی کو دھتکار کر کسی قسم کا رنج نہیں تھا۔ لوگ عموماً منتظر لوگوں کی فلسفی نہیں سمجھ سکتے۔ وہ نہیں سمجھ سکتے کہ ان کا انتظار ان کا معدہ بھرنے کو کافی ہے۔ وہ ایک سودا کر چکے ہیں اور وہ اس سودے کے ساتھ مطمئن ہیں۔ لوگ بس اچنبھا کرتے ہیں کیونکہ وہ نہیں سمجھتے کہ پینالوپی بے وقوف نہیں ہے، پینالوپی منتظر ہے۔ باب نمبر 7۔ سینٹرل پولیس اسٹیشن میں دن اپنے معمول کے مطابق چڑھا تھا۔ گہما گہمی بول بولیاں، آوازیں اور پرچے فرنٹ ڈیسک کے اس سب شور شرابے سے ہوتے اگر اندر آیا جائے جہاں لیڈی کانسٹیبل کا کیبن تھا۔ پارسل کا ڈبہ ہیڈ کانسٹیبل کی میز پر موجود تھا جو کہ مہر کو کل موصول ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتی اگر آج بھی اس کی شکایت خارج کر دی جائے گی یا نہیں۔ آج مہر نے اپنے تعین شکایت کو سٹاکنگ سے بدل کر ہیراسمنٹ میں بدل دیا تھا۔ کسی مثبت نتائج کی امید تو ابھی بھی نہیں تھی۔ کسی سے بات مکمل کر کے لیڈی کانسٹیبل نے فوراً فون واپس ڈائلر پر پٹخا اور پھر ناک ڈھانکے کبھی پارسل کو دیکھتی کبھی مہر کو۔ بی بی، آپ کا کیس ایس ایچ او صاحب نے باقاعدہ خود کھولا ہے، آپ کو ڈائریکٹ ان کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ ایس ایچ او کیبن میں داخل ہوا۔ کانسٹیبل فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ تیمور نے سیدھا آ کر ڈبہ کھولا، اپنے پین کی نوک سے لال جوڑے کو ذرا باہر نکال کر دیکھا، ایک مختصر تجزیہ اور پھر جوڑے کے بیگ کی زپ واپس بند کر دی۔ فورینزک آفیسر آتے ہی ہوں گے سر، باقی رپورٹس آپ کو آپ کی میز پر بھجوا دی جائیں گی۔ اپنی جانب سے لیڈی کانسٹیبل نے بات ختم کی تھی اور ایس ایچ او کے انکہے سوال کا جواب دیا تھا۔ مہر سوالیہ انداز میں کانسٹیبل کی جانب دیکھ رہی تھی، گویا اپنے لیے اگلے حکم کی منتظر ہو۔ باقی بی بی، آپ، کانسٹیبل کی بات ابھی بیچ میں تھی۔ مس مہر، آپ میرے آفس میں آئیں، تیمور نے قدرے سنجیدگی سے کہا تھا۔ کانسٹیبل ذرا ٹھٹکی۔ کیا یہاں کوئی پہلے سے موجود تعلق تھا؟ مہر کھڑی ہوئی، پھر کسی ٹرانس میں تیمور کے پیچھے باہر نکل گئی۔ وہ کل والا تیمور نہیں لگ رہا تھا، آج وہ کرخت تھا، اس کی حرکات میں عجلت تھی۔ آپ کو اندازہ ہے کہ اس وقت آپ کس قسم کے خطرے میں ہیں؟ وہ دونوں تیمور کے آفس میں موجود تھے، لہجہ سنجیدہ اور پروفیشنل تھا۔ مہر کچھ دیر خاموشی سے تیمور کی جانب دیکھے گئی، اس کے ہاتھ ابھی بھی بھیگ رہے تھے۔
دل ابھی بھی بیٹھا جا رہا تھا۔ مجھے اندازہ ہے اور میں وہی کر رہی ہوں جو مجھے ایسے حالات میں کرنا چاہیے۔ آپ کے ساتھ کوئی مرد کیوں نہیں ہے؟ وہ معمول سے انداز میں بولا تھا۔ مہر کو کچھ چبھا تھا۔ تیمور تانا نہیں مار رہا تھا، وہ جانتی تھی، لیکن اس کے پاس اس سوال کا جواب بھی نہیں تھا۔ آئی تھنک میں اس معاملے میں اپنی فیملی کے کسی مرد کو اعتماد میں نہیں لے سکتی، یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے۔ تیمور خاموش رہا، اس کی حرکات تھمی ہوئی تھیں۔ مجھے اندازہ تھا، پھر آہستگی سے بولا، اگر تم نے پہلی دفعہ میں یہ شکایت کسی مرد کے ساتھ آ کر درج کروائی ہوتی تو شاید وہ خارج نہ کی جاتی اور اسے تھوڑی بہت اہمیت دی جاتی۔ یہ امریکہ نہیں ہے۔ مہر، کیا تم سمجھ رہی ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مہر ٹھٹکی تھی کہ ایس ایچ او کا لہجہ ایک دم کیوں بدلا تھا؟ وہ ایسے کیوں بات کر رہا تھا جیسا وہ مہر سے کوئی شناسائی رکھتا ہو؟ مہر، تم نے پہلے کبھی ایسا کچھ فیس نہیں کیا۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سوچ رہی ہو۔ وہ مہر کے سامنے جو تاثر بھی بنائے ہوئے تھا اب وہ ٹھہ چکا تھا۔ بولتے ہوئے تیمور نے عادتاً چہرہ اٹھایا تو وہیں ساکت ہوا۔ مہر کا چہرہ دیکھا۔ وہ تیمور کو ایسے کیوں دیکھ رہی تھی جیسے کوئی تیمور نے اسے کسی جنگ میں دغا دے دیا ہو۔ وہ بے بسی اور طیش کا امتزاج تھا۔ کیا وہ بدگمانی تھی؟ تیمور خاموش ہو جانا چاہتا تھا۔ وہ ایک لفظ بھی اور ادا نہیں کرنا چاہتا تھا جو مہر کو طیش دلاتا یا جو مہر کو بدگمان کرتا، پر کہنا ضروری تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ان 7 سالوں میں کیا بدلا تھا اور کیا نہیں۔ مہر کہاں کھڑی تھی؟ کیوں مہر کے ساتھ دوسرے چکر میں بھی کوئی مرد نہیں تھا؟ آخر مہر میں تنہا رہنے کی اتنی ہمت کہاں سے آئی تھی؟ پر بولتے بولتے اب اس کا لہجہ نرم پڑا تھا۔ تعاقب کار کو لگتا ہے کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے، کہ اگر آپ اس سے ملے تو آپ فوراً اس کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اسے آپ سے عظیم ہمدردی، جو کہ اس کے نزدیک بالکل درست عمل ہے۔ وہ سمجھا رہا تھا۔ اور تیمور، تم واقعی ایک پولیس آفیسر لگ رہے ہو، وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ تیمور ٹھٹکا تھا، چہرہ اٹھا کر مہر کی جانب دیکھا۔ وہ اس سے کیا بتا رہا تھا اور وہ اس سے کیا کہہ رہی تھی؟ جو وہ نہیں سمجھ سکا وہ یہ کہ وہ اسے بتا رہی تھی کہ وہ بھی اس تھانے میں موجود باقی لوگوں جیسا ہے۔ ویل، تیمور کی آواز مدھم پڑی تھی۔ مہر، آواز اور مزید ڈوب گئی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ کچھ لمحے یوں ہی سرک گئے اور اس پورے وقت میں مہر کی نگاہ تیمور پر ہی جمی تھی اور تیمور کی نگاہ نیچے کھلی فائل پر۔ تمہارے کیس کو لے کر میرے کچھ شکوک ہیں جو کہ اس لال جوڑے کی ڈی این اے رپورٹس آنے پر صحیح یا غلط ثابت ہو جائیں گے۔ تب تک کے لیے تمہیں تاکید کی جاتی ہے، ہو سکے تو اپنی کسی دوست یا رشتہ دار کے گھر رہو، اپنا آفس آنے جانے کا روٹ بدلو اور اگر ہو سکے تو کسی کے ساتھ سفر کرو۔ تعاقب کار کے لیے تمہاری تنہائی ایک بہت بڑا ٹریگر ہے۔ مہر نے اس بات میں سر ہلایا، پھر اپنا بیگ کندھے پر ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو وہ شناسائی یوں کھولنے والا تھا۔ وہ پہلی ملاقات میں ہی بتا سکتا تھا کہ وہ مہر کو جانتا ہے۔ آخر اتنا اعتراض بھی کیوں برتا گیا؟ تھینک یو سو مچ ایس ایچ او عالم، میں تاکید کا خیال رکھوں گی۔ وہ کچھ نالاں تھی، کہتی اٹھ گئی۔ اس عورت کو ہمیشہ بھاگنے کی اتنی جلدی کیوں ہوتی ہے؟ تیمور کا بولتا منہ واپس بند ہو گیا۔ وہ نہیں بدلی تھی، وہ پچھلے 7 سالوں میں بھی نہیں بدلی تھی۔ مہر وہاں سے جا چکی تھی۔ تیمور نے ایک گہرا سانس خارج کیا، پھر پاس پڑے فون پر کال ملانے لگا۔ تھانے سے باہر آ کر مہر نے اپنے آفس کے لیے آٹو پکڑا اور معمول کی طرح اس میں بیٹھ گئی۔ دوسری دفعہ یہاں آنا اتنا خوفناک نہیں تھا۔ چلتے آٹو میں اس کی نگاہ باہر سڑک پر دوڑتی گاڑیوں میں کہیں کھونے لگی۔ مہر کو اس شخص سے جڑا اپنا ہی ماضی کسی اور کی کتھا لگ رہا تھا اور دور کھڑے ہو کر دیکھنے میں نہ جانے کیوں اسے ہنسی آ رہی تھی، جیسے ایک بھولا بھٹکا خواب تھا جو کسی ٹریگر پر ایک دم سے واپس یاد آ گیا تھا۔ جو چیزیں آپ ماضی میں چھوڑ دیتے ہیں انہیں ماضی میں رہ جانا چاہیے۔ کوئی تک نہیں بنتی کہ وہ یوں کبھی ایک دن کی تپتی دوپہر میں اپنی مکمل مانوسیت لے کر آپ کے سامنے آن کھڑی ہوں۔ شاید مہر اس امر سے ناواقف تھی کہ دنیا گول ہے۔ لنچ کے بعد مہر اپنے کیبن میں آ کر بیٹھی تھی۔
اس کا کیبن بالکل کھڑکی کے ساتھ، جو کہ اس کی جاب کے بارے میں اس کی سب سے پسندیدہ چیز تھی۔ اس سے پہلے وہ دوبارہ ایک دفعہ HR آفس گئی تھی۔ وہاں اس نے دوبارہ معلوم کرنا چاہا کہ اگر کوئی مشکوک شخص CCTV فوٹیج میں پکڑا گیا ہو۔ معلوم ہوا تھا کہ اس دن کے بعد سے ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ مہر ایک تکان کے ساتھ وہاں سے باہر آ کر اپنے آفس میں بیٹھی تھی، پولیتھین کپ ہونٹوں کو لگائے، کافی کے سپ لیتی وہ کھڑکی سے باہر کی دنیا دیکھ رہی تھی۔ کھڑے دن اور لوگوں کے عین درمیان بیٹھ کر اس کا خوف اتنا بڑا معلوم نہیں ہوتا تھا۔ تنہائی کا خوف، تعقب کار کا خوف، اور پھر سیلف ڈیفنس کا سامان تو وہ ویسے ہی اپنے پاس رکھتی ہی ہے۔ اور اسی سب سوچوں کے ساتھ وہ واپس اپنے معمول پر آ گئی۔ دن معمول کے مطابق ختم کیا، آف کے بعد باہر نکل آئی۔ مہر، کیا میں نے صحیح سنا ہے؟ سارا اس کے ساتھ ساتھ باہر آئی تھی۔ کس متعلق؟ اندر سے مہر کو 100% یقین تھا کہ سارا کس متعلق بات کر رہی تھی۔ کہ تمہارا بوائے فرینڈ یہاں کمپنی کے باہر آتا ہے، بار بار، کسی سائیکو سٹاکر کی طرح۔ مہر کی چال برقرار رہی۔ میرا کوئی بوائے فرینڈ بھی ہے؟ مجھے نہیں پتا تھا۔ اس آگاہی کا بہت بہت شکریہ سارا۔ سارا نے ہونٹ نکالے۔ مطلب میں صحیح تھی، یہ افواہ ہی ہے۔ بھلا تم اکیلی رہتی ہو، تم کیوں اس طرح کے لوگوں سے تعلق بناؤ گی؟ اور میں جانتی ہوں تم بوائے فرینڈ شرینڈ نہیں رکھتی۔ اگر سارا جانتی تھی تو پھر پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ مہر نے کہا نہیں، پر ایک کوفت سی ہوئی۔ ماضی کی ایک ریل سی اس کی یادداشت میں ابھری۔ لوگ بھولتے نہیں ہیں، لوگ خاموش نہیں رہتے۔ لوگوں کو بولنا ہے، بہت بولنا ہے، اور فضول بولنا ہے۔ اندر بے وجہ ایک تلخی سی تھی۔ سارا سے راستہ جدا ہوا اور وہ اپنے پوائنٹ کی جانب بڑھ گئی۔ پوائنٹ مہر کو سوسائٹی کے سامنے اتار کر جا چکا تھا۔ دن کی روشنی مدھم ہو رہی تھی اور سوسائٹی کے داخلی دروازے پر موجود گارڈ غائب تھا۔ وہاں پر اس کی گن اور کرسی اس کی جگہ پر ہی موجود تھی۔ اچانک ایک گاڑی اس کے برابر میں آ کر رکی۔ مہر ایک جھٹکے سے رکی، مڑ کر دیکھا وہ پولیس پیٹرول کار تھی۔ ایک پولیس آفیسر نے کھڑکی سے سر نکالا۔ بی آپ سے کہا گیا تھا کہ کچھ عرصہ تنہائی سے گریز کریں۔ کیا آپ کے کوئی دوست یا رشتہ دار نہیں ہے جہاں آپ کچھ عرصہ رک سکیں؟ اس کے لہجے میں سختی تھی۔ نہیں، مہر دو بدو بولی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں اور اپنے گھر میں ہی سیٹ ہوں۔ آپ لوگ اپنی ڈیوٹی کریں۔ میڈم، آپ نے تعاون نام کی کسی چیز کے بارے میں سن رکھا ہے؟ اگر مجھے محسوس ہوگی تو میں کچھ نہ کچھ کر لوں گی، کہتی وہ وہاں سے چل دی، تیز تیز قدم اٹھاتی۔ ایک شرمندگی سی اس کے وجود کا احاطہ کرنے لگی۔ وہ جانتی ہے تعاون کیا ہوتا ہے، وہ جانتی ہے وہ کس خطرے میں ہے۔ چلتے چلتے مہر کے قدم سست پڑے۔ دماغ میں لنچ ٹائم کا منظر امٹ سا آیا۔ سارا، تم اکیلی رہتی ہو یا تمہارے ساتھ اور لڑکیاں بھی رہتی ہیں؟ مہر نے لنچ کے دوران سارا سے اچٹتا سا پوچھا تھا۔ سارا کا آبائی گاؤں دوسرے شہر میں تھا، وہ یہاں جاب کے سلسلے میں کرائے پر رہتی تھی۔ کم ہی چانس تھے کہ وہ تنہا رہتی ہو، یقیناً دوسری لڑکیوں کے ساتھ جگہ بانٹ کر رہتی تھی۔ نہیں یار، میرے ساتھ 2 لڑکیاں اور بھی رہتی ہیں۔ مہر اسے بتانا چاہتی تھی، اسٹاکر والا واقعہ، اور پھر یہ کہ کیا وہ سارا کی طرف آ سکتی ہے، کیونکہ وہ مائدہ اور عدیل بھائی کو پتہ نہیں چلنے دے سکتی۔ کیوں مہر، تم کب سے انٹرسٹڈ ہو گئی ہو میرے رہنے میں؟ کیا تم بھی گھر ڈھونڈ رہی ہو؟ پر تمہارا تو اپنا گھر ہے۔ ہاؤ لکی نا یار۔ بلکہ ایک کام کرو، تم نہ مجھے اپنے ساتھ کرائے پر رکھ لو، بہت مزہ آئے گا۔ اور ایک دم مہر کی طبیعت میں ایک ہچکچاہٹ سی ابھری۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں یار، میں تو ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ میں کیوں کہیں اور جا کر رہوں گی جب میرا اپنا گھر ہے؟ آخر کو میں نے اپنا گھر لیا ہی کس لیے ہے؟ جاب کی وجہ سے وہ زیادہ دور بھی نہیں جا سکتی تھی، اور پاس کا آپشن سارا کا ہی تھا، وہ بھی ناممکن ثابت ہو چکا تھا۔ سو گھر پہنچ کر مہر نے سارے لاکس ڈبل چیک کیے اور سارے پردے برابر کر کے پھر سکون سے بیٹھی۔ وہ نیچے نہیں گئی تھی، نہ ہی مائدہ سے ملی۔ وہ مائدہ کو یہ سب نہیں بتا سکتی تھی اور نہ ہی عدیل کو، بلکہ کسی کو بھی نہیں، کیونکہ اگر جو کسی کو یہ بات معلوم ہو جاتی تو یہ اس کی آزادی پر پہلا طعنہ ہوتا۔ وہ خوف جو کھڑے دن کی روشنی میں لوگوں کے عین درمیان بیٹھ کر غائب ہو چکا تھا، اب خاموش گھر اور اکیلے پن میں واپس امڑ رہا تھا۔
کیا اتنا ضروری تھا کہ اگر جو مہر نے اپنی ذات کے لیے کچھ چن ہی لیا تھا تو اب دنیا اس پر اس طرح مشکل کر دی جاتی؟ ایک تنہا عورت کے لیے سکون کیوں نہیں رکھا گیا؟ کیوں اس کے لیے امتحانوں کا ایک انبار ہے اور نتائج میں بھی کسی قسم کا مارجن نہیں؟ پیٹرول آفیسرز تیسرے راؤنڈ پر رک کر چائے پینے میں مصروف تھے جب ایک سیاہ ایس یو وی اس کے سامنے آ کر رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور زمین پر اترتے قدم باہر آئے۔ جم کے لباس میں وہ ایس ایچ او عالم تھے۔ ارے سر، آپ یہاں اس وقت، وہ بھی اپنی ذاتی کار میں؟ خیریت؟ تم لوگوں کی پیٹرولنگ کہاں تک پہنچی؟ سر، ابھی تک تو سب صاف ہے، ہمیں کوئی مشکوک حرکت معلوم نہیں ہوئی، پر وہ میڈم منع کرنے کے باوجود اپنے گھر ہی آ گئیں۔ ایک تو یہ خواتین۔ اس کی بات ابھی بیچ میں تھی کہ تیمور کی شکل پر موجود تاثر دیکھ کر ٹھٹکا۔ تیمور کچھ دیر ان کی جانب دیکھے گیا، پھر آفیسر کے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑا اور اس کی ٹوپی کے اوپر رکھ دیا۔ یہ کپ تمہارے سر سے گرا اور یہاں تمہاری چھٹی، کہتا وہ واپس گاڑی کی جانب آیا۔ فون پر ایڈریس چیک کرنے لگا اور پھر جاتے جاتے آفیسر کے پاس سے گزرا۔ اور اگر خاتون کو کوئی نقصان پہنچا تو بھی تمہاری چھٹی۔ فون جیب میں اڑستا قدم اسی راہ پر ڈال دیے جہاں سے کچھ دیر قبل مہر گزر کر اپنے گھر گئی تھی۔ راستے میں ایک وجود عین اس کے برابر میں آ کر رکا تھا۔ تیمور رکا، چہرہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ ایک خواجہ سرا تھا اور وہ کسی تفصیلی جانچتی نگاہوں سے تیمور کو دیکھ رہا تھا۔ کون ہیں آپ صاحب؟ پہلے تو آپ کو یہاں نہیں دیکھا راخی نے۔ تیمور نے ایک نگاہ اطراف میں ڈالی اور پھر سیدھا ہوا، اپنا پولیس کارڈ اس کے سامنے لہرایا۔ اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ راخی کچھ دیر تو اسے دیکھے گیا، پھر چہرہ جھٹکا اور وہاں سے ہٹ گیا، لیکن دور جاتے جاتے تیمور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے انگلیوں سے اشارہ کیا، گویا کہہ رہا ہو میں تم پر نظر رکھے ہوئے ہوں۔ تیمور مطلوبہ پتے پر پہنچا، گھر سے کچھ فاصلے پر رک کر ایک تفصیلی نگاہ ڈال رہا تھا جب جیب میں پڑا فون بجا۔ خبر اوپر پہنچ چکی تھی۔ سامنے گھر میں پھیلے آم کے درخت کے اختتام تک نگاہ دوڑائی، فون کان کو لگایا اور دوسری جانب ڈی ایس پی نے گلا پھاڑا، جیسا کہ کچھ مردوں کو عادت ہوتی ہے۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ اور تمہیں یہی سب کرنا ہے تو ایس ایچ او کی وردی واپس کر دو اور چوکیدار کی وردی میں خود تمہیں گفٹ کر دوں گا۔ تمہیں پروٹوکول بھی پتا ہے یا نہیں؟ مجھے نہیں پتا آپ کو کیا خبر ملی ہے، لیکن میں صرف اپنی جاگنگ پہ ہوں۔ گھر سے 1 گھنٹہ دور اپنی سیاہ ایس یو وی چلا کر تم جاگنگ کرنے گئے ہو؟ مجھے بھی تو پتا چلے اتنا کون سا عالی شان گارڈن ہے۔ عالم نے ایک نگاہ اپنے اطراف میں ڈالی۔ عالی شان کا تو پتا نہیں، پر کافی پرسکون ہے۔ دوسری طرف سے فون کھٹاک سے بند ہوا تھا۔ تیمور نے فوراً دوسری کال ملائی تھی، جو کہ سیدھی سوسائٹی کے منظم نے اٹھائی تھی۔ ارے جی ایس ایچ او صاحب، آپ نے کیسے یاد کیا ہم بندے ناچیز کو؟ اردلی صاحب، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آرمی کے فنڈز میں سے حصہ لے کر بنائی جانے والی سوسائٹی میں پچھلے 3 ماہ سے سی سی ٹی وی کیمرے لگ جانے چاہیے تھے۔ خیریت ہے؟ کیا اب ان ویزیبل کیمرے آنے لگے ہیں مارکیٹ میں؟ کیا وہ زیادہ پائیدار ہیں؟ دوسری جانب اردلی صاحب کو اتھوا چھڑا تھا۔ آپ سوسائٹی میں آئے ہوئے ہیں، آپ اکیلے کیوں آ گئے؟ آپ مجھے بتاتے، میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر آتا۔ ویسے بھی ابھی تعمیراتی کام مکمل نہیں ہوا ہے اور کیمروں کا نظام ابھی کچھ نقائص کی وجہ سے ذرا کھٹائی میں پڑا ہوا ہے، ورنہ ایسی تو کوئی دیر نہیں ہے۔ آپ رکے، میں آتا ہوں وہیں آپ کے پاس۔ آپ اپنے لال حجرے اور پیلی دھوتی میں ہی آرام فرمائیں۔ اردلی صاحب، ایسا کچھ نیا نہیں ہے، یہ سب تو چلتا ہی رہتا ہے۔ کھٹائی کی دہی میں خود ہی بنا لوں گا۔ اردلی صاحب اپنے پیلے نائٹ سوٹ میں اڑتے پھرتے اپنے حجرے سے باہر کی جانب بھاگے تھے، جہاں موجود عورتیں اس اچانک کی ہڑبڑائی پر ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہی تھیں۔ کال بند کر کے تیمور نے کان کو لگا ڈیوائس آن کیا۔ دوسری جانب رابطہ ملا۔ جی سر عابد، مجھے یہاں 3 اینگلز پر کیمرے چاہیے ہیں، اتنی ہی خاموشی سے جتنی خاموشی سے تم اپنے کیسز کی فائلز گم کرتے ہو۔ دوسری جانب سب انسپکٹر ذرا ہڑبڑایا تھا۔ جی سر، میں ابھی بندے بھجواتا ہوں، بلکہ میں خود اپنی نگرانی میں کیمرے انسٹال کرواؤں گا۔
آپ کو کل صبح ہی سے فوٹیج کا کنیکشن مل جائے گا۔ جب تک کیمرے انسٹال نہیں ہوتے پیٹرول آفیسرز مکمل الرٹ رہیں گے۔ جی سر۔ ڈیوٹی کا وقت ختم ہوا جاتا تھا۔ وہ واپس اپنی ایس یو وی کی جانب آیا۔ بات مکمل کر کے تیمور نے کان میں پڑی ڈیوائس نکال دی جو کہ اس کے کندھے سے پیچھے کی جانب لٹک گئی۔ دماغ کے نہا خانوں میں ایک تصویر ابھری، ایک گھگڑی بنا وجود اسپتال وارڈ کے ٹھنڈے فرش پر پرسکون سا سو رہا تھا۔ وہ اسے جگا نہیں سکتا تھا، وہ اسے کچھ اڑا نہیں سکتا تھا، وہ اس کے سر تلے کچھ دھر نہیں سکتا تھا۔ ہاں، پر وہ دور کچھ فاصلے پر بیٹھ کے اس کی چوکیداری کر سکتا تھا۔ 7 سال قبل تیمور عالم کو کسی کی چوکیداری کا فرض تھمایا گیا تھا۔ سیاہ ایس یو وی عالم شاہ ولا کے سامنے آ کر رکی تھی۔ وہاں پہلے سے موجود گاڑیوں کے پیچھے گاڑی پار کی گئی اور پھر تیمور اس سے نکلتا اندر بڑھ گیا۔ داخلی دروازے سے داخل ہوتے ہی ایک ملازم اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا تھا۔ چلتے چلتے تیمور اپنی گھڑی، بریسلیٹس، انگوٹھی، کارڈ، گن اور بٹوا ملازم کو پکڑاتا گیا تھا اور عین اس کے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر ملازم پیچھے ہو گیا اور عالم اندر چلا گیا۔ پشت پر دروازہ بند کرتے وہ لمحے کو رکا تھا، چند گہرے سانس لیے۔ اس کے بیڈ کے عین سامنے لٹکتے گھڑیال پر رات کے 11 بج رہے تھے۔ اپنی وردی کے بٹن کھولتا وہ شاور کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے کا خلا واپس مکمل ہو گیا۔ وہ کمرہ تیمور کے مزاج سے مکمل میل کھاتا تھا۔ لکڑی کا انٹیریئر اور بھورا رنگ ایک مصروف سا تاثر بنائے ہوئے تھے۔ دیواروں پر جا بجا پرانے تاریخی گھڑیال اور شیلفوں پر اینٹیک پیسز موجود تھے، لیکن پھر بھی کمرے کی وسعت میں کوئی خاص کمی نہیں آئی تھی۔ کمرے کے عین وسط میں وہ شاہانہ سا فانوس لٹک رہا تھا۔ وہ اپنا مکمل وقت لے کر فریش ہو کر باہر آیا تھا۔ کھڑکی کے قریب میز پر دھرے کیسٹ پلیئر میں کیسٹ لگا کر چلائی تھی۔ کچھ دیر پلیئر نے کمرے کی خاموشی سے ہم کلامی کی۔ وہ اپنی میز کی جانب آیا جہاں بہت سی کھلی کچھ ابھی انچھوئی فائلز اور ڈھیروں کام اس کی توجہ کے منتظر تھے۔ اور پھر ضیاء محی الدین نے گہرا سانس بھرا اور فیض احمد فیض کے الفاظ اپنے لبوں پر ادائے خاص سے رکھے۔ پھر کوئی آیا دل زار، ایک گہرا سانس خارج کیا گیا تھا۔ نہیں، کوئی نہیں۔ تیمور کی حرکات اب سست اور پرسکون تھیں۔ اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ تیمور نے بھٹی کیس کی فائل اٹھائی اور اپنے بیڈ کے کنارے آ براجمان ہوا۔ پس منظر میں الفاظ گھلتے رہے۔ فائل ران پر ٹکائی اور اس پر ایک تفصیلی نگاہ دوڑاتا۔ دونوں ہتھیلیاں پیچھے کی جانب ٹکا لیں، یوں کہ کندھوں کا سارا بھار ان پر جاتا رہے۔ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیں۔ دروازہ ہلکا سا واہ ہوا اور ایک صنف نازک ایک ہاتھ میں ایک گلاس لیے اندر داخل ہوئی۔ ارسلان سو گیا تو آپ کو یاد آ گئی اپنی دوسری اولاد کی بھابھی؟ فائل سے نگاہ اٹھائے بنا مصنوعی خفگی سے کہا گیا۔ ستارہ، تیمور کے بڑے بھائی کی بیوی، ہنسی تھی۔ آج ارسلان نے بہت ستایا۔ یہ میں نے اس کے سر پر لگانے کو تیل بنایا تھا مگر وہ سو گیا، سوچا تمہارے لگا دوں، پر تم تو شاور لے چکے۔ تیمور غیر محسوس انداز میں بیڈ پر سے پھسلتا نیچے آن بیٹھا اور بیڈ کا کنارہ تھپکا۔ پر تمہیں پھر شاور لینا پڑے گا، چھوڑو میں کل ارسلان کے ہی لگا دوں گی۔ ارے بھابھی لگا دیں، روز روز کہاں اتنی مہربان ہوتی ہیں آپ، اپنے شوہر اور بیٹے کے علاوہ کسی پر نظر ہی کہاں ڈالتی ہیں آپ، اور میرا دماغ جتنا خشک ہے بھلے پورے پاکستان کا تیل لگا دیں آپ اس میں۔ ستارہ ہنستی اس بات میں سر ہلاتی چلی آئی اور تیمور کی پشت پر بیڈ کے کنارے بیٹھ کر تیمور کے سر میں تیل ڈالنے لگی۔ وہ گنگناتا فائل میں مگن تھا۔ تیمور، اور کتنا انتظار کرو گے؟ اب کر لو نا شادی، دیکھو پھر اچھی لڑکیاں نہیں ملیں گی۔ وہ بھی مکمل دل سے نہیں بولی تھیں، ایک سرسری سی کوشش تھی جو وہ ہمیشہ کرتی رہتی تھیں، حالانکہ وہ جانتی تھیں کہ وہ بے سود ہے۔ بھابھی آپ کو پتا ہے میں لڑکیوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، کسی معمول کے ساتھ کہا گیا تھا۔ ہاں تم مہرالنساء میر میں انٹرسٹڈ ہو، اب چاہے وہ ایلین ہی کیوں نہ ہو، پر بھائی بس ہو گیا نا، اب کب تک انتظار کرو گے؟ اس کے 3-4 بچے بھی ہو چکے ہوں گے اب تک۔ لڑکیاں اتنی دیر کسی کا انتظار نہیں کرتی،
اور کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی مہر النساء وجود نہیں رکھتی، یہ تمہارے دماغ کی اپنی کوئی تصوراتی پیداوار ہے۔ تیمور کے ہونٹوں کے کنارے اٹھے تھے۔ بھابھی، مہر النساء میر کسی کا انتظار نہیں کرتی، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو تم کس آس میں بیٹھے ہو تیمور؟ لوگوں کو پینلوپ سے بہت شکایات ہیں۔ بھابھی، میں آپ کو ایک قصہ سناؤں؟ بات مت بدلو۔ ستارہ نے اس کے بالوں میں مساج کرتے ہوئے ایک مصنوعی چپت رسید کی تھی۔ نہیں بھابھی، سنے تو صحیح، مزہ آئے گا۔ یہ صرف ایک قصہ نہیں ہے، میری پچھلے 7 سالوں کا حاصل ہے۔ کہو، میں سن رہی ہوں۔ تیمور نے فائل کا صفحہ پلٹا۔ منظر میں اب صرف سر رقص کر رہے تھے۔ ساتھ تیمور کی متوازن سی آواز ایک قصہ بننے لگی، جیسا کہ وہ قصہ خوانی کا ماہر تھا۔ ایک مرتبہ ایک مکھی نے شاہ پروانہ سے کہا، بھائی ہم بھی تمہارے جیسے ہی ہیں، 2 ہی پر ہیں اور ایک جیسی ٹانگیں، ایک سے وجود اور ایک سی فراست۔ تو پھر تم مان لو کہ ہم مکھیاں بھی پروانہ ہیں، ہمیں بھی اپنے لوگوں میں شامل کر لو۔ شاہ پروانہ نے کہا، تو ٹھیک ہے، پھر ایک کام کرتے ہیں، ایک اڑان ہم بھرتے ہیں اور ایک اڑان تم بھرو، تلاش دونوں کی ایک ہی ہوگی، ایک شمع۔ مکھی نے ہاں بھری اور اڑ نکلی۔ شمع تلاشنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ وہ قریب گاؤں دیہاتوں میں مختلف روشنیاں دیکھ کر واپس آئی اور شاہ پروانہ کو اطلاع کی کہ لو، ہم نے تو روشنی ڈھونڈ لی، اب تم اپنے پروانوں کی بات کرو، وہ تو ابھی تک نہیں لوٹے، مطلب انہیں تو کچھ بھی نہیں ملا، یوں ہماری جیت کا فیصلہ سنا ڈالو۔ شاہ پروانہ ہنسا، پھر بولا، جیت کا اعلان تو ہو چکا۔ ایک پروانہ جب شمع کو پا لیتا ہے تو وہ کبھی واپس نہیں لوٹتا۔ پروانے کی اڑان شمع پر ختم ہو جاتی ہے۔ تیمور عالم کی تلاش مہر النساء میر پر مکمل ہوتی ہے، اسے کہیں واپس نہیں لوٹنا۔ مچ تیمور، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، تم بس ان لفظوں اور شاعری سے ہی خود کو بہلاتے رہنا۔ پتہ ہے بھابھی، شمع اور پروانے میں سے عشق کون کرتا ہے؟ پروانہ۔ یہ پروانہ ہی ہے جو پھر اس عشق کی کہانی کو جہاں جہاں لیے پھرتا ہے۔ شمع بے نیاز ہے، اسے فرق نہیں پڑتا کتنے پروانے اس کے عشق میں جل گئے اور کتنے پر اس کے تھال میں بھرے پڑے ہیں۔ شمع پر غرور جچتا ہے۔ اور منظر میں سر تھم چکے تھے۔ فائل کے کنارے پر اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان کسی نرمی سے صفحے کا کنارہ مسلتا وہ بولا تھا، مہر النساء میر پر غرور جچتا ہے۔ کچھ احساسات کی صداقت انہیں نہایت معصوم بنا دیتی ہے، اور تیمور عالم پر اس کی پروانہ گری۔ اور اگر میرے وجود کو پروانہ بنا دیا جائے نا بھابھی، نہیں پروانے، ویٹ، میرے اتنے بڑے وجود کے ان گنت پروانے بن جائیں گے۔ ستارہ نے اب کیا اصلی چپت رسید کی تھی، پر وہ کمزور تھی۔ تو بھی وہ سب پروانے مہر النساء میر کی جانب ہی جائیں گے، وہ خوش نصیب ہوں گے، وہ اس کے رخسار چھوئیں گے اور ان کے پر اس کے دامن میں نیندے آخر لیں گے۔ تیمور کی پشت پر ایک سسکی فرار ہوئی تھی، کمزور ہاتھوں سے ناک رگڑا گیا تھا۔ تیمور نے سر نہیں اٹھایا، ویسے ہی فائل کا اگلا صفحہ پلٹا۔ اگر تمہاری محبت اتنی سچی ہے تو اتنی کمزور کیوں ہے؟ پا کیوں نہیں لیا تم نے ابھی تک اسے؟ ستارہ کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ بھابھی، مکمل لوگوں کی زندگی میں داخل نہیں ہوا جاتا، وہ آپ کو خود اپنی زندگی میں داخل ہونے کی اجازت دیتے ہیں۔ آپ صرف ایک درخواست ان کے دروازے پر ڈال کر پھر انتظار کر سکتے ہو۔ آپ ان کی دنیا کے حدود کے کنارے کنارے پھرتے رہ سکتے ہو، اندر جھانکنے کی کوشش کر سکتے ہو، پر ان کی دیواریں بہت اونچی ہوتی ہیں۔ میں نے مہر النساء میر کی مکمل دنیا کی حدود پر ایک کٹیا بنا رکھی ہے۔ میں اس کٹیا میں بہت خوش ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے اگر کبھی وہ اپنی مکمل دنیا کے کنارے پر آ کر دیکھے گی تو سب سے پہلے اس کی نظر میری کٹیا پر پڑے گی۔ تیمور کے لہجے میں ایک معصوم اعتماد تھا۔ ایک تنکے کے سہارے پر کھڑا وہ اعتماد بہت بڑا تھا، پر تیمور عالم پر وہ اعتماد جچتا تھا، گویا اس کی ذات کا خاصہ ہو، ایک نمایاں خاصہ۔ تو جناب، یہاں ختم ہوتا ہے باب نمبر 7،
دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ مہرالنساء میر تیمور عالم کی کٹیا پہ نظر ڈالتی ہے یا نہیں، اور وہ اسٹاکر وہ کون ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ اسٹاکر ہے کون بندہ، اور لگتا ہے یہ کوئی اکبر جو ہے نا، جو یونیورسٹی میں تھا، یہی مجھے کوئی اسٹاکر معلوم ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا پتا چلتا ہے اسٹاکر کے بارے میں۔ ویٹ کیجیے گا نیکسٹ ایپیسوڈ کا۔ اللہ حافظ۔